السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو بکرے کے شانے کی ہڈی جس کو دستہ کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک ایسا عمل ہے کہ انتہائی مجرب اور گارنٹی شدہ عمل ہے، اور یہ بھی میں ساتھ آپ کو بتاؤں کہ بہت کم عاملین ہوں گے کہ جو آپ کو یہ عمل بتائیں گے۔ اور آئیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ میں آپ کو اس ورقے کے اوپر بتاؤں گا، یہی عمل آپ نے اس ہڈی کے اوپر کرنا۔ سب سے پہلے یہ دستہ آپ لیں، پھر اس کو اسی طرح آپ صاف ستھرا کر کے اس کو سکھائیں دھوپ میں۔ اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ یعنی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ناخن کو کاٹے۔ بروز ہفتہ یہ عمل کرنا ہے، یعنی ہفتے والے دن طلوع شمس کے بعد، جیسے ہی سورج طلوع ہو اس کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو کاٹ کے اس کو پانی میں ڈال دے، اور کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ناخن اس کے اندر پڑے رہیں۔ پھر زعفران کے سیاہی بنا کے وہی ناخنوں والا پانی میں یہ زعفران کی سیاہی بنائیں، اور گاڑھا سیاہی بنائیں تاکہ آسانی سے اس کے اوپر لکھ سکیں۔ پھر کچھ عمل ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے مربع کا شکل بنانا ہے۔ مربع کا مطلب چار کونوں والا شکل۔ اس کے بنانے کے بعد آپ نے اس کے کچھ حروف ہیں، دائیں طرف سے اوپر آپ بسم اللہ لکھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلے کونے میں 6، دوسرے میں 7، اور تیسرے میں 2، اور یوں 5، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرف آخری کونے میں بھی 5 لکھنا ہے، اور اس طرف آخری کونے میں 4 لکھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد واپس آپ آئیں اسی طرف 6 اور پھر 4، پھر دوسرے سے شروع کرنا ہے، اس میں 3، پھر اس کے نیچے 7 اور اس کے نیچے 3، پھر آپ نے 8، 6، 4 اور جو آخری ہیں 9، 1 اور پھر 9۔ یہ آپ کا جو یہ عمل ہے، اسی طرح سیم آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا تاکہ یہ آسانی سے اس کے اوپر پورا ہو سکے۔ یاد رہیں کہ اس ہڈی کے لیے آپ سے عاملین بڑے بڑے ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، کالے بکرے لے آؤ، فلاں بکرے لے آؤ، فلاں لے آؤ، لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ کالے بکرے میں باقی آپ کا صدقہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے عمل اس کے اوپر یا دل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس نقش کو اس ہڈی کے اوپر لکھیں گے درمیان میں، تو پھر آپ نے اس کے سائڈ پہ اس نقش کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیں، اور اس کے سائڈ پہ آپ نے سب سے پہلے اوپر نام لکھنا ہے، فلاں بنت فلاں، یعنی آپ نے شادی جس لڑکی کے ساتھ کرنا ہے تو اس لڑکی کا نام یہاں پہ، اور اس کی ماں کا نام جو ہے نا یہاں پہ آ جائے گا، والدہ کا، اور نیچے آخر میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی والدہ کا نام۔ اب یہ جو بچا ہوا حصہ ہے، اس پہ آپ نے ایک دعا ہے وہ لکھنی ہے، وہ یہ ہے، ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہوں، اگر آپ یہ لکھا ہوا نہیں سمجھ سکتے تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں، اور اسی طریقے سے پھر آپ لکھ کے لکھنا ہے۔ یا افتاب المسخر دل واسع بستم و سختم و عقل و فہم، اور آپ نے لکھنا بھی اس طرح ہے کہ ہر آدمی اس کو نہ پڑھ سکے، جن کا یہ کام ہے عمل ہے صرف وہ پڑھ سکیں گے، باقی ہر آدمی نہ پڑھ سکیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اس پین کو آپ اپنے ایک ہی سیاہی کے ساتھ لکھتے رہیں، اس کو ہٹائیں نا، اور اس سے آگے پڑھنا ہے وعقل و فہم و ہفت اندام علی حب و اطاعت، تو وہ فلاں ابن فلاں ادھر سے آگے آگے، ٹھیک ہے نا جی، خود بخود۔ اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے کالے کپڑے میں لپیٹ لینا ہے، یہ تو آپ نے لکھ دیا اس کے اوپر۔ اب اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے اوپر آپ ایک دھاگا باندھ لیں اچھی طرح، اور پھر اس کو کسی پرانے قبرستان میں جا کے کسی سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ کھود کے اس میں یہ ہڈی رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کے اندر آپ جو ہے نا، جو آپ کا مطلوب ہے
وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اگر یہ کرنا چاہیں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے آپ کے لیے یہ عمل کیا جائے گا جی۔